دنیا حقائق جانتی ہے، 9 کی رات کو 20 سال تک بھاٹی گیٹ میں میں تقریر کرتا رہا ہوں، مسلسل 20 سال، زیادہ وقت ہو گیا، 22 سال سے تو میں باہر سفر میں ہوں، لہذا 18-20 سال کے بچوں کو میں کیا بتاؤں کہ میں مسلسل 20 سال بولتا رہا، وہ تو آدم نہیں تھے اس وقت۔ اکثر وہ تقریر کرانے والے بھی فوت ہو گئے، لیکن دوستو آڈیو ویڈیو ثبوت موجود ہے۔ نثار حویلی کے سامنے 20 سال مسلسل یہ درخواستیں ضلعی انتظامیہ کو جائیں کہ اور جسے مرضی اجازت دو، اس سے ہمیں بچاؤ۔ ریکارڈ دیکھ لو، اب بھی زبان بندی ہوتی ہے، ہماری تو تسلیح ہوتی ہے۔ 12 دنوں میں صاحب ہم بچے برداشت کر رہے ہیں، فائر اٹھا رہے ہیں، گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں، اور صاحب لوگوں کو صرف یہ برداشت نہیں کہ سیدہ کا نام کیوں لیا، نہیں کیوں کہ ہم سنی ہیں، سنی ہے توازن کے ساتھ نام لے لیں گے، لیکن سنیوں آل علی ہے، کچی لسی نہیں بیچتے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا، یہ میرے امام احمد رضا کی سنت ہے۔ اور مغالطے میں اور شبہات کی بات تو آل علی کرتے ہی نہیں، لہذا میں دو عبادت کرتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر متاخرین صحابہ تک جس نے ایک نظر بھی حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھ لیا، ان پر جو غضبناک ہوا، یہ عرفان مشہدی کا عقیدہ ہے قرآنی۔ اور نقل دیکھنے والے مفتی اگر دیکھنا چاہیں تو شفا شریف اٹھا کے دیکھو، شفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، علامہ قاضی عیاض اندلسی الیحسبی، صرفی، نحوی، لغوی، محدث، فقیہ، من خاض اصحاب محمد فهو کافر، جو غضبناک ہوا اصحاب محمد پر، نقل دیکھو مفتیوں، وہ کافر ہے۔ اس نے اصحاب محمد پر غضبناک ہوا، غصہ کیا، وہ کون ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، یہ میں کہہ رہا ہوں اور نقل بتا رہا ہوں، دلیل بتا رہا ہوں، اور یہ قول قاضی عیاض کا ثابت قرآن سے کر رہا ہوں۔ یہ عزیز ابھی ہم کو فرار کی تشریح کر رہے ہیں حضرت قاضی عیاض۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ حنفیوں کو اصول میں گالی دینے سے کافر نہیں ہوتا بندہ، فسق ہوتا ہے، لیکن سن لو، یہ میرے حافظ الحدیث کی تقریر ہے، آپ فرماتے ہیں گالی دینے کو حرام ناجائز سمجھتے ہوئے اس سے گالی نکل جائے تو فسق ہے، اور اس میں صحابہ کی کیا تخصیص ہے؟ گالی تو اس کو دینا بھی حرام ہے، کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام نے ساری عزت خود نہیں رکھی، نہ ساری صحابہ کو دی، نہ ساری عبادت تک رکھی۔ حضور فرماتے ہیں قیامت تک جو محمد کا کلمہ پڑھے اس کی مال، اس کا مال بھی حرمت رکھتا ہے، اس کی جان بھی حرمت رکھتی ہے، اس کی عزت بھی حرمت رکھتی ہے۔ یعنی تو جو آپ کو دے گا وہ بھی فاسق ہو جائے، آپ کو گالی دینے والا بھی فاسق ہو اور سیدہ کو سب کرنے والا بھی فاسق ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سیدہ کی برابری کی بات کی، وہ تو جگر گوشہ رسول ہے، ان کو سب کرنا تو حضور کو سب کرنا ہے۔
اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو میں بتاتا ہوں، آج بھی کسی کو بےعزت کرنا ہو تو سب سے قریب ترین لفظ کیا ہے؟ اس کی بیٹی کو برا کہتے ہیں۔ آپ دلانے کے لیے بیٹی کی تو گالی دیتے ہو، تو اگر دشمنی باپ سے کرنی ہے بیٹی گالی کو کیوں گالی بیٹی کو کیوں دیتے؟ اس لیے کہ باپ کو سب سے زیادہ تکلیف بیٹی کے حوالے سے آج سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بیٹی کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اپنی جان سے بھی زیادہ، تو محمد رسول اللہ کا ذکر ہے وہ